وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقین۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک جو آیتیں ہیں وہ تلاوت کی گئی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے: اور اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں حکمران بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے 2 مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا، وہ بول اٹھے کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس تو جاؤ، جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم باقی صاحب ایمان ہو۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے۔ اب آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجیے۔ اللہ نے کہا، اچھا، تو وہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ تو اے موسیٰ، اب تم بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک انتہائی غلط رویے کا ذکر فرمایا ہے۔ پیچھے فرمایا گیا تھا کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا، میثاق لیا گیا تھا کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو جگہ جگہ پر توڑا تھا۔ یہاں جس واقعے کا ذکر ہے اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ یہ بنی اسرائیل در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور ان کا اصل وطن حضرت یعقوب علیہ السلام کا کنعان تھا، جو فلسطین کا ایک حصہ ہے۔ وہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی سلطنت عطا کی، تو انہوں نے اپنے والد کو، والدین کو اور سارے بھائیوں کو اپنے پاس مصر میں بلا لیا تھا۔ چنانچہ اس وقت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں بس رہی تھی۔ یہ چونکہ فلسطین کا علاقہ چھوڑ کر آ گئے تھے، تو اس دوران اس فلسطین کے اوپر مختلف لوگوں کا تسلط ہوتا رہا، اور ادھر بنی اسرائیل بعد میں فرعون کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر پار اتار دیا، تو اس وقت ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کہی وہ یہاں پر مذکور ہے۔ اس وقت یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دے دی ہے، اور تمہارا اصل وطن فلسطین ہے، تو تم بجائے اس کے کہ جا کر دوبارہ مصر میں آباد ہو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے اصلی مقام پر پہنچ جاؤ، اور وہ فلسطین ہے۔ فلسطین پر اس وقت ایک بہت ہی قداور قوم کا قبضہ تھا، جن کو عمالقہ کہتے ہیں۔ تو وہ بڑے بظاہر ڈیل ڈول میں بہت زبردست تھے، اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی کافی تھا۔ تو حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح فرما دی گئی تھی کہ وہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، یعنی وہ تمہیں مل کر رہے گی، لیکن تھوڑی سی ہمت کر کے تم اگر جا کر اس کو فتح کر لو گے تو وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گی۔ مگر یہ بنی اسرائیل کے بیشتر لوگ، جن کی سرشت میں ایک نافرمانی پڑی ہوئی تھی، اللہ بچائے، تو انہوں نے کہا جی وہاں تو بہت طاقتور قوم رہتی ہے، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اگر ہم جب تک وہ وہاں موجود ہے ہم اندر نہیں جا سکتے۔ اب یہ بزدلی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی تھی کہ تمہاری ہے یہ زمین، تمہیں ملے گی، اس کے باوجود انہوں نے بزدلی دکھائی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں دو بزرگ تھے، ایک حضرت یوشع علیہ السلام اور ایک حضرت کالب علیہ السلام۔ یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے برگزیدہ لوگوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے اپنے قوم سے خطاب کر کے کہا کہ اللہ کے بندو، تم جو یہ ڈر رہے ہو، ایک مرتبہ کوشش تو کر کے دیکھو، اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ زمین لکھ دی گئی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس پر عمل کر کے ایک مرتبہ دروازے میں داخل تو ہو جاؤ، اور داخل ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصیب ہوگی، غالب ہو جاؤ گے تم۔ اس کے باوجود ان کی سرکشی میں فرق نہ آیا، یہاں تک کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جی بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، ہم تو کبھی جانے والے ہیں نہیں، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک یہ عمالقہ وہاں پر موجود ہیں ہم تو وہاں پر جانے کا بالکل طے شدہ بات ہے کہ ہم نہیں جا سکتے۔ لہذا اگر آپ کو لڑنا ہے تو آپ اپنے اللہ کے ساتھ چلے جائیے اور جا کے لڑ لیجیے اپنے اللہ کے ساتھ مل کے، ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے۔ نافرمانی کا اس سے بڑا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر سے یہ کہا جائے کہ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑ لو
اب اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہ موقع تھا جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنا بھی غصہ آتا کم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنا بھی ان کی مذمت فرماتے کم تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا فرمایا کہ یا اللہ بس اب میں ان سے بہت عاجز آ چکا ہوں، اور میں ہوں، میرا بھائی ہے، باقی اور کسی پر میرا قابو ہے نہیں، یہ جتنے بنی اسرائیل میرے ساتھ ہے، لہذا اب میرا ان کا راستہ کچھ الگ ہی کر دیجیے. یعنی پیغمبر اس بات پر مجبور ہوئے کہ یہ کہیں کہ اب ہمارے ان کے درمیان کوئی فیصلہ ایسا فرما دیجیے کہ یا تو میں الگ ہو جاؤں اور یہ الگ ہو جائیں، یا جو بھی فیصلہ کوئی ایسا ہو کہ میرے ساتھ ان کا نبھاؤ ہو نہیں رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں جائیں گے عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جس میدان کے اندر ہیں یہ وہ ہے صحرائے سینا، اس کو ہم ایسا میدان بنا دیتے ہیں کہ یہ 40 سال تک اسی میں گھومتے پھریں گے، ان کو کہیں اور نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا، اسی میں رہیں گے. کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ اس جگہ پر داخل ہوں گے کہ اس میدان میں رہیں گے اور سرگرداں پھرتے رہیں گے. تو اس لیے یتیہون کا لفظ استعمال کیا کہ یتیہون وہ حیران پریشان سرگرداں رہیں گے اسی زمین کے اندر، اسی لیے اس کو بعد میں میدان تیہ کہا جاتا ہے. اصل میں وہ صحرائے سینا تھا. تو اب ذرا تھوڑا سا اس کا ترجمہ کے ساتھ ان آیات کو دوبارہ دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، یعنی بنی اسرائیل سے کیا کہا تھا کہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم. اصل تو جہاد کی دعوت دینی مقصود تھی کہ تم جہاد کے لیے چلو میرے ساتھ، اس فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے میرے ساتھ جہاد پر چلو. لیکن تمہید یہ باندھی تاکہ معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سرکش قسم کے لوگ ہیں، تو تمہید باندھی اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر جو ہوئی ہے اس کو ذرا یاد تو کرو. کس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، کس طرح فرعون کو غرق کیا، کس طرح تمہارے لیے دریا میں راستہ پیدا کیا، کس طرح تمہیں پار اتارا. اور اذ جعل فیکم انبیاء، اور تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے. حضرت یعقوب علیہ السلام تمہارے جد امجد وہ نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ یوشع علیہ السلام، کالب علیہ السلام، یہ سب تمہارے درمیان پیدا کیے انبیاء. ایک نعمت یہ کہ ان سے نجات دی، دوسرے تمہیں انبیاء کا ساتھ عطا کیا. انبیاء کا ساتھ، ان کی صحبت، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی؟ انسان ساری زندگی کوشش کرتا رہے اور اس کو کسی نبی کی صحبت نصیب نہیں ہوتی. تمہیں ہر وقت کا ساتھ دے دیا، پیغمبروں کا ساتھ دے دیا. پھر وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور تمہیں حکمران بنایا. یعنی اب جب کہ فرعون سے تم کو نجات مل چکی ہے تو اس کے بعد تم اپنی مرضی کے بادشاہ ہو، اور تمہاری قوم میں بادشاہ پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوں گے. تو پوری بنی اسرائیل کے اوپر یہ نعمتیں ہوئیں کہ دشمن سے نجات ملی، سمندر میں غرق ہونے سے بچے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ساتھ بخشا اور ان کو اپنے مرضی کا بادشاہ بنا دیا کہ جو جہاں چاہیں جا سکتے.
اور فرمایا کہ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائیں جو سارے دنیا جہان میں کسی کو بھی نہیں دی تھی اللہ نے۔ کیا چیزیں؟ کہ آج تک کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر نہیں پھاڑا تھا، تمہارے لیے پھاڑا۔ آج تک کسی کو اتنے زبردست جابر بادشاہ سے اتنی آسانی کے ساتھ نکالنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا کسی اور کے لیے، ہمارے لیے کیا۔ تو آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور فرمایا کہ یہ ساری تمہید بنانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور نعمتوں کی قدر کرو۔ اب قدر کرتے ہوئے اب میں تم سے کہتا ہوں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میرے قوم اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو مقدس زمین ہے، اس سے مراد فلسطین اور بیت المقدس وغیرہ کا علاقہ، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، کتب اللہ لکم، پہلے سے ان کو بتا دیا کہ تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے، یہ تم اس کے وارث بننے والے ہو، اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی جہاد کے لیے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ بھائی چلو جہاد کو چلو، یہ نہیں کہا کہ چلو بھائی لڑائی لڑیں گے، جنگ کریں گے، بلکہ اس کا جو نتیجہ ہونا تھا اس کو بیان فرمایا کہ داخل ہو جاؤ اس زمین میں جو کہ مقدس ہے اور تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے۔ یعنی وہ جہاد جو ہوگا وہ تو ایک ذریعہ ہوگا، لیکن اصل مقصد، اصل نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تم مرض مقدس میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور تم اب الٹے پاؤں پیٹھ کی طرف نہ لوٹو، یعنی اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے اور انبیاء کا ساتھ عطا فرمایا ہے، تو اب لوٹ کر تم کفر کی طرف نہ جاؤ کہ تم اگر یہ کرو گے تو گویا ایک طرح سے کفر کر رہے ہوگے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے نافرمانی کر رہے ہوگے۔ یہاں قرآن کریم نے زمین کا لفظ استعمال کیا، الارض المقدسہ، تو اس ارض مقدسہ سے کیا مراد ہے؟ تو یوں تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد فلسطین ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اس فلسطین کی حدود یہ ہیں کہ اریحہ کے شہر کو جو نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان دنیا کا قدیم ترین شہر تھا اور آج تک موجود ہے، اس کو ارض مقدسہ قرار دیا گیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس شہر کے 1000 حصے تھے، ہر حصے میں ہزاروں باغات تھے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ ارض مقدسہ سے مراد دمشق، فلسطین اور بعض کے نزدیک اردن بھی اس میں داخل ہے۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ملک شام پورا ارض مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقدس کس طرح بنایا کہ در حقیقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں پر تشریف لائے تو ایک روایت میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، یہاں سے آپ جہاں تک نظر ڈالو، جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی ہم نے اس کو ارض مقدس بنا دیا۔ یہ لبنان کے پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس وقت اس روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو در حقیقت اس ارض کو، جو اس زمین کو جو مقدس کہا گیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ کئی عمل بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا، تو نظر دوڑائی جہاں تک گئی تو وہ ساری ارض مقدس بن گئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو ارض مقدس قرار دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو پے در پے مبعوث فرمایا۔
ان انبیاء کرام کی تعداد بھی یقینی طور پر بتانا مشکل ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ 1000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اس سرزمین، بعض نے اس سے زیادہ کی تعداد بیان کی ہے، بعض نے 1,00,000 کہی ہے، تو مختلف تعدادیں بیان کی ہیں، لیکن وہ سب اندازے ہیں، روایات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنے انبیاء کرام آئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی، اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت کالب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت حزقیہ علیہ السلام، سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل کے یہیں پر مبعوث ہوئے۔ اور پھر ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے تو انکار کر دیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ 40 سال تک تم گھومتے پھرتے رہو یہاں۔ لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی وہیں میدان طیب میں ہوئی، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، پھر ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے حضرت یوشع علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، اور انہوں نے جہاد شروع کیا فلسطین کے عمالقہ کے خلاف، اور بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ فتح کرایا، جس کا ذکر پیچھے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ تو بالآخر جا کر وہاں پر وہ آباد ہو گئے بنی اسرائیل، اور اس کے بعد پھر سارے انبیاء کرام وہاں پر تشریف لاتے رہے۔ تو اس لیے قرآن کریم جہاں اس زمین کا ذکر کرتا ہے تو کبھی ارض مقدسہ فرماتا ہے، کبھی الارض التی بارکنا حولہ فرمایا، اس سے زمین کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، اس میں تو ایک ایسی قوم ہے جو بڑی زور آور ہے، بڑی طاقتور ہے، اور لن ندخلها حتی وإنا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس زمین میں جب تک کہ یہ لوگ نکل نہ جائیں اس سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور بڑے احسان کے طور پر فرمایا کہ اگر وہ نکل جائیں گے تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، بڑا احسان کریں گے کہ آپ کے حکم پہ عمل کر لیں گے اگر وہ نکل گئے تو۔ پھر فرماتے ہیں قال رجلان من الذین یخافون، اس پر جن لوگوں کے دل میں خدا کا خوف تھا ان میں سے 2 آدمیوں نے کہا۔ 2 آدمیوں میں سے مراد کون ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو 2 نبی آئے ہیں تو وہ مراد ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ایک تو حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے وفادار ساتھی تھے، اور دوسرے حضرت کالب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی پتہ چلا ہے جو حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد نبی بنے۔ تو ان دونوں نے کہا، ان کو غیرت آئی کہ سارے لوگ پیغمبر کی بات کو اس طرح ٹھکرا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، ارے دروازے تک تو چلے چلو، یعنی اگر اندر گھسنے سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو کم از کم دروازے تک تو پہنچ جاؤ۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زمین تمہارے لکھ دی گئی ہے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو جاؤ گے اس دروازے میں تو پھر غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑائی میں ہار جیت دونوں کا احتمال رہتا ہے، جنگ میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ زمین تمہارے لکھ دی گئی ہے تو اب تمہارے پاس اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرو اگر واقعی ایمان رکھتے ہو، کہ اب بھروسہ کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو تمہیں انشاءاللہ وہاں پر جا کر فتح نصیب ہوگی۔ اور اس سے بڑا اطمینان کوئی اور کیا دلا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلا دیا؟ کسی بھی جنگ میں کوئی کسی کو اس طرح اطمینان نہیں دلایا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا ہے تمہیں، تو کم از کم اس حالت میں تو بھروسہ کر لو اللہ تعالیٰ پر۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا،
ہم نے تو طے کر رکھا ہے، ہمیں تہیہ کر لیا ہے اے موسیٰ کہ ہم تو اس جگہ ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ عمالقہ طاقتور قوم وہاں پر موجود ہے۔ فاذهب انت وربک، تو آپ چلے جائیے، آپ اپنا پروردگار کو ساتھ لے جائیے۔ فقاتلا، دونوں مل کر جنگ کر لیجیے۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے۔ جب غزوہ بدر پیش آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت قریش کے ایک قافلے کی تلاش میں نکلے تھے۔ اس قافلے پر حملہ کرنے مقصود تھا، کیونکہ وہ قافلہ در حقیقت مکے کی دفاعی طاقت مضبوط کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے اوپر حملہ کیا، لیکن وہ قافلے تو نکل گیا، اور دوسری طرف سے ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو گیا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم تو اس وقت ایک قافلے کے سلسلے میں آئے تھے، تو تعداد بھی بہت کم تھی، 313 ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بڑا لشکر آ رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا ہم یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کریں، اس سے لڑائی کریں، یا یہ کہ واپس مدینہ منورہ چلے جائیں؟ تو اس وقت میں جو مہاجر صحابہ کرام تھے انہوں نے بڑے جذبہ جانثاری کا مظاہرہ کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے کسی کے بولنے کے منتظر تھے کہ انصار میں سے کوئی بولے کہ وہ اس لڑائی میں ساتھ دیں گے، کیونکہ انصار سے معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو بے شک وہ مدد کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اگر خود جا کر کسی دشمن پر حملہ کریں گے تو اس میں ساتھ دیں گے، اس کا کوئی معاہدہ پہلے سے نہیں تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی بولے، مہاجرین میں سے کئی لوگ بول رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کوئی اور بولے، کوئی اور بولے، اور مقصود تھا کہ انصار میں سے کوئی۔ تو اس موقع پر حضرت سعد کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے یہ کہہ دیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون۔ آپ اگر ہم سے کہیں گے کہ ہم اپنی سواریوں کو سمندر میں اتار دیں تو سمندر میں اتار دیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور اللہ جا کر لڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل نے یہ انتہائی گستاخانہ جواب دے دیا، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی لا املک الا نفسی باقی، اے میرے پروردگار، میں کوئی قابو نہیں رکھتا مگر اپنی جان پر اور اپنے بھائی کی جان پر۔ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، کہ ہمارے اور اس فاسق لوگوں کے درمیان تفریق کر دیجیے، ان کے راستے ہمارے راستے الگ کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس سزا کے یہ لوگ مستحق ہیں ان کو وہ سزا دے دی جائے، اور ہم دونوں جس صورتحال کے مستحق ہیں ہم کو وہ عطا فرما دیا جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة، یہ ارض مقدسہ ان پر حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک، 40 سال تک یہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یتیہون فی الارض، اور یہ بھی نہیں کہ ان کو کوئی اور وطن دے دیا جائے گا، یہ اسی زمین میں جہاں انہوں نے یہ گستاخانہ بات کہی ہے، یعنی صحرائے سینا، اسی میں یہ سر مارتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال پیغمبر تھے، نبی تھے، کہہ تو دیا تھا کہ میرے ان کے درمیان تفریق کر دیجئے، لیکن پیغمبر اپنی امت کے اوپر مشفق بہت ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور مشفق نہیں ہو سکتا۔ تو خیال تھا کہ جب
ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ یہ میدان تیہ میں گھومتے پھریں گے اور کہیں باہر نہیں نکل سکیں گے، تو شاید اس پر موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوگا کہ میرے کہنے سے ان کو یہ سزا مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا آخر میں کہ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ تو اب ان نافرمانوں کے اوپر کوئی افسوس نہ کرنا، جو کچھ بھی ان کو حالات پیش آئیں، آپ پیغمبر ہو اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے اور ان پر ترس آنے لگے، تو اب ترس نہیں کھانا، کیونکہ ہم نے ان کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سزا دے دی ہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لہٰذا اس نافرمان قول کے اوپر آپ ترس نہ کھائیے۔